پروگرام لیٹس ٹاک اور میں انجم رضوی خواتین حضرات یہ پروگرام لائیو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور کوشش ہوتی ہے کہ بہت سارے وہ سوالات جو میرے ذہن میں ہوں اور بہت سے جو آپ مجھے ای میلز کے ذریعے سے بھیجتے رہتے ہیں ان کے جوابات تلاش کیے جائیں۔ پچھلے دنوں کراچی کی صورتحال بھی کچھ خاصی مخدوش ہو گئی تھی، امن و امان کی بھی صورتحال تھی، لوگ اس طرف بھی خاصے فکر مند بھی تھے اور مجھے سوالات بھی بھیج رہے تھے، لیکن نوجوانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ جو مسلسل مجھے سوالات بھیج رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ان کے جوابات تلاش کیے جائیں، ان میں سر فہرست پاکستان تحریک انصاف رہتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جس کے چیئرمین عمران خان، کچھ لوگوں نے جب یہ لکھنا شروع کر دیا کہ تحریک انصاف کا سونامی اب دم توڑتا نظر آ رہا ہے، کچھ نے انٹیلیجنس ایجنسی سے منسلک کیا، تو میرے پاس ایک انبار لگ گیا ای میلز کا نوجوانوں کا، تو لہٰذا میں نے مناسب یہی سمجھا کہ اپنے اسٹوڈیو میں تحریک انصاف کے مرکزی جنرل سیکرٹری جناب ڈاکٹر عارف علوی کو یہاں بلاؤں اور وہ تمام سوالات ان کے سامنے رکھوں اور ہم یہ دیکھیں کہ ہم فکر کے کس راستے کی طرف چل رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم اور بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا۔ بغیر کسی تمہید کے جیسے میں نے عرض کیا کہ نوجوان مجھے میرے فیس بک پہ بھی اور ای میلز پہ بھی بہت زیادہ سوال یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ اکثر جگہ کچھ مبصرین یہ لکھ رہے ہیں کہ وہ جو ایک پی ٹی آئی کا ایک سونامی جو آیا تھا وہ اب کہیں گم ہو گیا، دم توڑ گیا، آہستہ آہستہ ساحلوں سے ٹکرا کے اور ختم ہو گیا۔ علی لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا، پہلے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں مجمع، 30 اکتوبر کا پہلا مجمع تھا جو لوگوں نے دیکھا۔ میں اور عمران خان صاحب اس بات سے واقف تھے کم سے کم سال بھر پہلے سے، اور اب کی ہماری سی سی کی میٹنگ ہوئی پچھلے اتوار کو، اس کے اندر بھی یہ بات میں نے رکھی کہ بعض لوگوں نے کہا کہ جناب سونامی شروع ہوا تھا تو اکتوبر سے جی 31 کو، 30 اکتوبر جب لاہور میں ہوا نا، جب لاہور تو میں میں نے ان کو بتایا کہ نہیں، اس سے پہلے ہمارا پشاور کا دھرنا ہوا اپریل میں، اس کے بعد کراچی کا دھرنا ہوا، اس کے بعد فیصل آباد کا، ملتان کا ہمارا جلسہ ہوا، پھر فیصل آباد کا جلسہ ہوا، پھر گجرانوالے کا ہوا، پھر لاہور کا ہوا۔ تو لہٰذا اتفاق یہ ہے کہ یہ ہماری ایک الیکشن مہم نہیں تھی، مگر پاکستان مسلم لیگ نے اور دوسری پارٹیز نے سمجھا کہ ہم الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں، جیسے ہم الیکشن کی تیاری ہمیشہ ہی کرتے رہے، وہ تو سیاسی جماعت کرتی رہتی ہے، مگر یہ پری الیکشن مہم نہیں تھی، یہ تو ہم اپنی زمین پیدا کر رہے تھے، اور لوگوں کی ایک سپورٹ جو ہماری طرف آ رہی تھی اس کا نام، کیونکہ یہ ڈسکرائبیبل نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں، پہلے تو یہ بات کر لوں کہ یہ سونامی ہے کیا ہے، پھر یہ بات کر لیں گے کہ سونامی آپ کے اندر اگر آپ کے خیال میں زوال آیا ہے تو کیوں یہ بات غلط ہے۔ پہلی بات تو میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ سونامی ہے ایک فرسٹریشن معاشرے کے اندر کہ کچھ نہیں ہو رہا، یعنی آج مثال کے طور پر آر پی پیز کا ورڈکٹ سپریم کورٹ سے آ گیا کہ بے انتہا اس میں کرپشن ہوا، اور ہم کارکی کے حوالے سے رینٹل پاور پروجیکٹ کے اعتبار سے ہم نے نیب کو کمپلینٹ کی ہوئی تھی، اور ہم نے ایک خصوصی چیز نکالی، میں صرف مثال دے رہا ہوں فرسٹریشن لیول میرا اور آپ کا، یعنی اس کے اندر یہ تھا کہ کوئی ذوالقرنین صاحب ہیں جو پرائم منسٹر صاحب کے عزیز ہیں، 5 اکتوبر کو وہ موو کرتے ہیں، کارکی کے ساتھ کانٹریکٹ ہوتا ہے، 7 اکتوبر کو وہ فیکس کرتے ہیں آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ کے گھر سے کیونکہ ان کے رشتہ دار ہیں، اور 12 اکتوبر کو فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ان کو دے دیا جائے، اور اتنے بڑے کرپشن کے وہ سارے پاور پلانٹ کی قیمت $130 ملین، پہلے سال ان کو 93 ملنے تھے، 14% ایڈوانس ملنا تھا، اور 5 سال کے اندر $550 ملین، جس پلانٹ کی قیمت 100 ملین تھی۔ تو یہ فرسٹریشن جو ہے نا، یہ تو بڑے لیول پر ہے، روزانہ کی فرسٹریشن۔ تو سونامی وہ کیفیت ہے اور وہ اپرائزنگ ہے، یہ عرب سپرنگ ہے، یہ پاکستانی سپرنگ ہے، جس کے اندر نوجوان اور عام آدمی جو ہے وہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اپنا دل وابستہ کرتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ دس از دی اونلی سولوشن، دیٹ از اے سونامی۔ اچھا، مطلب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ابھی فضل آؤٹ نہیں ہوا، یہ جوش و جذبہ وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ حالات کی پیداوار ہے، اچھا، اور پاکستان تحریک انصاف کا جو پیغام ہے اس کا نتیجہ ہے۔ اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ ہے کہ کچھ نوجوانوں کو میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ ذرا سے ڈسپوائنٹ ہو گئے تھے جب انہوں نے جی بالکل، پرانے چہروں کو نئے ناموں سے دیکھا، تو میرا ذاتی سروے تھا کہ بہت سارے وہ انتھوزسٹ نوجوان انہوں نے کہا کہ یہ چہرے تو پہلے بھی تھے، اب فلاں پارٹی میں تھے، اب یہ تحریک انصاف میں آ گئے، اس کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف اب ڈیسپریٹ ہو گئی ہے کہ سیٹس حاصل کرے اسمبلی میں، تو لہٰذا وہ ان سب پرانے چہروں کو انسٹال کرنا چاہ رہے ہیں اپنے نام سے۔ یہ بھی ہوا ہے نا، یہ ہوا، دیکھو کسی چیز کو ڈینائی کرنا تو بیوقوفی ہے نا، حقیقت میں یہ ہوا کہ لوگوں کو اس بات کا ڈس اپوائنٹمنٹ کچھ طبقات کو ہوا کہ جناب آپ نے پرانے چہروں کو لینا شروع کیا، اور ہم نے واقعی پرانے چہروں کو لیا ہے۔ اچھا، مگر کس انداز سے لیا ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ جو لوگ آئے، مثال کے طور پر جب ہم حکومت بنانے جائیں گے تو تجربات کے اعتبار سے ویل ہیو ٹو
گیٹ ہیلپ فرام پیپل جو کرتے رہے ہیں, جن کو واقف ہیں, جن کو معلوم ہے کہ معاملہ پھنستا کہاں ہے سرکار کے اندر. تو اس معنی کر کے جن لوگوں نے مشرف صاحب کو جوائن کیا تھا وہ پی ایم ایل کیو, سب سے جو رائپ زرخیز کراپ تھی وہ پی ایم ایل کیو کی تھی. اچھا, پی ایم ایل کیو کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ مشرف صاحب نے جب اپنا پیغام رکھا میدان کے اندر, وہ یہ رکھا, انہوں نے کہا کہ جی میرا پاور بیس جو ہے فوج ہے, لہذا میں کرپشن ختم کر سکتا ہوں. ہم بیوقوف بنے 6 مہینے کے لیے 7 مہینے کے لیے, مگر ہم نے اس اسٹینڈ پوائنٹ کو سمجھا کہ دس از این امپورٹنٹ پوائنٹ آف ویو کہ اگر کرپشن یہ ہینڈل کر لیں, پاکستان کا سب سے بڑا ایشو کرپشن ہے, اگر کرپشن ختم کر دیں گے تو ہم ان کے ساتھ ہیں. تو پی ایم ایل بہت سارے لوگ مشرف صاحب کے ساتھ ایسے شامل ہوئے جنہوں نے بعد میں مشرف صاحب کے جانے کے بعد یا مشرف صاحب کے ہوتے ہوئے ان کو محسوس ہوا کہ جناب دیر شوڈ بی another vision which we should follow. ایک مثال آپ کو دیتا ہوں, آپ کا بھی اوپینین بدلا ہے. میں بتاؤں کس چیز میں بدلا ہے؟ وار آن ٹیرر کے اعتبار سے بدلا ہے نا آپ کا. یعنی مجھے وہ پروگرام یاد ہیں جس کے اوپر یہ کہا جاتا تھا کہ لال مسجد کے اندر یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, جناب ایکشن ہے نا. سارے ٹیلی ویژن کے کمپیئر جو تھے وہ کہتے تھے جی ایکشن لو. پاکستان تحریک انصاف کہتی تھی کہ ایکشن مت لو, یہ معاملہ سولوشن کسی اور طریقے سے ہوگا. اگر آج آپ کا اوپینین بدل گیا ہے تو میں آپ کو اون کروں یا نہیں کروں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ آدمی سیکھتا ہے زندگی میں. تو لہٰذا یہ جو پی ایم ایل کیو کے افراد آئے, اس کے اندر اور بھی لوگ آئے, مثال کے طور پر شاہ محمود قریشی صاحب آئے, انہوں نے ریمنڈ ڈیوس کے معاملے میں سٹینڈ لیا. مثال کے طور پر خورشید قصوری صاحب آئے جو مشرف صاحب کے فارن منسٹر تھے, مگر کرپشن کا ان کے اوپر الزام نہیں تھا. مثال ڈرونز کو تو وہ سپورٹ کر رہے تھے نا جب وہ وزیر خارجہ تھے. ایبسولوٹلی, شاہ محمود قریشی بھی ہے نا, مگر اوپینین جیسے آپ کا بدلا ہے. مگر سیاسی دیکھیں 180 ڈگریز ٹرن کرنا جو ہے. اچھا پھر ان کی ہسٹری بھی دیکھیے نا کہ اس سے پہلے کچھ اور پارٹیز میں بھی رہ چکے ہیں. دیکھیے شیڈی بیک گراؤنڈ جب آ جاتا ہے کہ جب آدمی ایک مرتبہ کرتا ہے, کیونکہ اکثر یہ سٹیٹمنٹس آتے ہیں. قائد اعظم نے بھی تو پارٹی چینج کی تھی. قائد اعظم کا کتنا مدلل جواب تھا, کسی نے کہا پہلے آپ کانگریس میں تھا, مسلم لیگ میں آئے, انہوں نے کہا پہلے میں پرائمری اسکول کا طالب علم بھی تو رہا تھا. بالکل صحیح ہے, لیکن اس کے بعد دوسری کی بات تیسری نہیں آئی. جب بڑی قوم بنتی ہے نا, جب بڑی قوم بنتی ہے تو دل بڑا کرنا پڑتا ہے. اچھا, اس کی مثال عمران خان صاحب بھی بہت دیتے ہیں, میں بھی دینا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اچھی مثال کہ ریاست مدینہ کے اعتبار سے جب مکے سے حضور اکرم گئے, وہاں پر جو پیس ٹریٹیز ہوئیں انہوں نے سب کو ویلکم کر لیا. یعنی خالد بن ولید جیسے جو پچھلے یعنی فیو منتھس بیفور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کر رہے تھے, مسلمانوں کے خلاف, تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے ویژن کے ساتھ جب چلنا پڑے گا تو اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے اچھا کام کیا. میں لوگوں کو مثال بھی دیتا رہا ہوں. میثاق مدینہ کی طرف جیسے آپ نے کہا, میثاق مدینہ کا مثال کے طور پہ میں نے ایک برطانوی دانشور کی کتاب پڑھی تھی, اس میں انہوں نے کہا کہ میگنا کارٹا 1215 کا جو ہے وہ میثاق مدینہ سے متاثر ہو کے اور وہاں بادشاہ وقت نے میگنا کارٹا بنایا. میں آپ کو ایک اور مثال, یعنی عوام کو بھی شامل کریں. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. ایم کیو ایم کے خلاف عمران خان صاحب نے, آپ کے سوالوں میں کہیں نہ کہیں آ جاتا ہے, ایم کیو ایم کے خلاف عمران صاحب نے ایک سٹینڈ لیا. مگر جب ہم کراچی آئے اور اس کے بعد ہمیں یہ احساس ہوا, اب دیکھو ایک ہوتا ہے پوائنٹنگ آؤٹ این ایشو, سپریم کورٹ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کراچی کے اندر جو دہشت گردی ہے اس کے اندر سب کے ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں. مگر جب اب ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہر دور کے اعتبار سے ہمارا اپروچ, ہمارا ویژن نہیں بدلے گا, ہماری اسٹریٹجی بدلے گی. تو ایم کیو ایم کے حوالے سے ہم کراچی آئے, ہم نے کہا ہم امن چاہتے ہیں, تو لہٰذا ہمارے جلسے کے اندر مہاجر بھی تھے, پٹھان بھی تھے, سندھی بھی تھے, سب. جب آپ ایک قوم کو متحد کرنے جائیں گے اور اکٹھا, دیکھو ٹاسک بہت بڑی ہے انجم رضوی صاحب, اکیلا مشکل ہے. یعنی اگر ہم کلوز ڈور کے انداز سے رہیں تو ملک کی تبدیلی لانا مشکل ہے. آپ جب پاور میں آئیں گے تو ہم تو نیت یہ کر رہے ہیں کہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ ٹاسک بہت بڑی ہے. ہم یہ سوچ ہی نہیں رہے کہ 15-20 سیٹیں, 40-50 سیٹیں, 100 سیٹیں, کیونکہ یو ہیو ٹو ہیو پاور. اس کو معاشرے, اتنے بگڑے ہوئے معاشرے کو چینج کرنے کے لیے یو ہیو ٹو ہیو گڈ پاور اینڈ دا اسٹرینتھ آن دا اسٹریٹ ٹو اسٹارٹ ٹو انسسٹ. پاور بیس تو سب کو پتا ہے, عوام سے ہوگا, فوج عوام سے ہوگا. اس ملک میں تو پروو یہ ہوا ہے. دیکھیے آج میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, آپ نے بھی مشرف کو اس لیے جوائن کیا تھا نا کہ پاور بیس تھا, وہ دوسری بات. لیکن ایک جرنیل جو کہ اقتدار میں آیا, جس کے پیچھے پوری عسکری قوت کھڑی ہے, آپ نے فوراً یہ کیلکولیٹ کیا ود آل گڈ انٹینشنز. میں اس پہ وہ نہیں کر رہا کہ بھائی چونکہ ان کے پاس طاقت بھی ہے, اگر کرپشن کرنا چاہیں گے پاور بیس بھی ہے,
تو یہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنے ذہن کو ٹٹولیے تو اس میں جو بہت بڑا خانہ تھا وہ یہ تھا کہ فوج کا سپہ سالار ہے، یعنی اس شخص کی پشت پہ فوج ہے. یہ بات تو ماننے کی ہے، یہ بات ماننے کی ہے کہ پاور بیس فوج تو ہے، رہے گا، ابھی تو رہے گا. کیوں رہے گا؟ جس طرح کا انفراسٹرکچر ہے. نہیں ایکچولی فوج کا پاور بیس جو ہے نا وہ ایک ویکیوم فل کرتا ہے. اچھا وہ ویکیوم کیا ہے؟ وہ کرپشن ریلیٹڈ ویکیوم ہے معاشرے کے اندر. جب کوئی آلٹرنیٹ نظر نہیں آتا، چیزیں مہنگی ہونی شروع ہوئی، حالات خراب ہوئے، آپ ابھی سروے کرائیے تو لوگ یہ کہیں گے کہ مشرف کا دور اس سے بہتر تھا. کیوں؟ کیونکہ ویکیوم ہے، لوگوں کے پاس فرسٹریشن ہے. لوگ کہیں گے کون سا نظام لاؤ؟ وہ کہیں گے اسلامی نظام لاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہیں گے کہ یہ سارے نظام فیل ہو گئے. میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. تو لوگوں کی فرسٹریشن سے بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں. آج میں یہ سمجھتا ہوں، مثال کے طور پر آج ہی کی بات میں آپ کو سناتا ہوں. کچھ دنوں سے کوئی کسی انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگوں کا ہمارے لوگوں کے پاس فون جا رہے تھے کہ بھئی یہ انفارمیشن دو، وہ انفارمیشن دو. تو لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے. میں نے ان سے کہا کہ بڑی ڈگنیٹی کے ساتھ، کیونکہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسی نے بڑی ڈگنیٹی کے ساتھ، پہلے تو آپ ان سے یہ کہیں کہ جناب آپ ہمیں لکھ کر دے دیجئے، آپ جو انفارمیشن چاہتے ہیں ہم آپ کو لکھ کر جواب دیں گے. ایک دوسرے یہ کہ ان سے یہ کہیں کہ جی ٹیلی فون پر میں آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتا، آپ آئیے بتائیے. تیسری بات یہ کہ ان سے یہ پوچھیں کہ بھئی یہ کوئی نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے؟ اگر نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے تو ہم حاضر ہیں، ہے نا. اچھا چوتھی بات یہ کہ اگر یہ سب چیزیں نہیں ہیں تو ہمارا خیال یہ ہے کہ آپ لکھ کر پوچھ لیجئے، ہم لکھ کر جواب دیں گے. اور میں نے ان سے یہ کہا کہ پولائٹلی یہ بات ان کو آگاہ کر دیں کہ یہ جو پالیٹکس کے اندر انٹیلیجنس انفارمیشن ہے، دس از ناٹ واٹ وی لائک. جبکہ اکثریت کا خیال یہ تھا کہ آپ کو انٹیلیجنس ایجنسیز نے بہت پش کیا اس سیاست میں، اتنے بڑے جلسے جو جمع کیے. دیکھیں نہیں، میں تجزیہ نگاروں کی بات کر رہا ہوں، اپنی ذاتی رائے نہیں. تجزیہ نگار تو آپ ہی ہیں. نہیں تجزیہ کار میں تو ایک چھوٹا سا اینکر ہوں، معمولی سا صحافی ہوں. دیکھیے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب جنرل پاشا گئے تو سونامی دم توڑ گیا، کیونکہ سونامی کے پیچھے سیدھی سی بات کر رہا ہوں میں، وہ اخبارات میں بھی بالکل صاف صاف آتی ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ سے صاف صاف ہی بات کر لوں کہ آپ کی پشت پہ ایجنسیز تھیں، جس کی وجہ سے اچانک آپ ایک اتنی چھوٹی سی پارٹی سے اتنی بڑی پارٹی ہو گئے کہ آپ کے مجمع میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی. اور اب جب وہ چلے گئے جو آپ کی پشت پناہی کر رہے تھے تو آپ لوگ پھر اپنے اسکوائر ون پہ آ گئے. اچھا جناب، میں نے ایک مضمون لکھا تھا اخبار کے اندر، اور اس کے اندر کافی دن پہلے، سونامی سے پہلے میں نے کہا تھا کہ جناب جو بھٹو صاحب کا موومنٹ تھا اس کو لوگ بھول جائیں گے، یہ اتنا بڑا ہے. اور میں نے اور آپ نے بھٹو صاحب کا بھی دیکھا ہے، ہے نا. اور میں اور آپ ہمارے ساتھ کسی دن چلیں سونامی میں تو آپ کو اندازہ ہو، میں اور آپ یہ بھی موومنٹ دیکھ رہے ہیں. اچھا یہ میں، کیونکہ آپ نے 2-3 مرتبہ اس بات کا ذکر کیا کہ سونامی کم ہو گئی ہے، تو میں خود جلسوں میں جا رہا ہوں. میں پچھلے ہفتے سیالکوٹ گیا، اتنا بڑا جلسہ تھا، سیالکوٹ کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ، ٹھیک ہے نا. اچھا لہٰذا سیالکوٹ میں تو سونامی ختم نہیں ہوا. اچھا یہ کوئٹہ میں کہاں چلا گیا؟ 23 مارچ کو عمران خان صاحب نے 20 اپریل کو 23 مارچ کا اعلان کیا تھا نا کراچی کے جلسے میں. کیا بلوچ قیادت کی طرف سے کوئی پازیٹیو سگنلز نہیں آیا؟ پازیٹیو سگنل تو پھر کیوں نہیں کیا؟ نہیں تو ہم 20 کو کر رہے ہیں. ہم اگر 23 کو کیوں نہیں کیا؟ 23 کو اس وجہ سے نہیں کیا کہ وی ور لیس پریپیئرڈ، وی نیڈڈ مچ مور پریپریشن. دیکھو بلوچستان میں کوئٹہ میں جا کر جلسہ کرنا اور لوگوں کو ایک آل پاکستان آئیڈیل کی بات کرنا، بلوچستان کے حقوق کی بات کرنا، پشتون اور بلوچ بھائیوں کی باتیں کرنا کہ وہاں پر کیا ایشوز ہیں، وہاں پر جو مسنگ پرسنز کا ایشو ہے، وہاں پر اکبر بگٹی صاحب کے قتل کا ایشو ہے، وہاں پر ان کو یہ احساس کہ جناب ان کے وسائل کے اوپر دوسروں کی نظر ہے. یہ اس ساری چیزوں کی پریپریشن کے لیے وی نیڈڈ مور ٹائم، تو ہم نے اس کو 20 اپریل. ایک ضمنی سوال کر رہا ہوں جناب. اب آپ ماشاءاللہ مطلب بڑے سونامی اس میں آ گئے. پہلے تو یہ تھا کہ پارٹی تھی، ہمارا موڈ سونامی موڈ ہے ہو گیا. پہلے تو یہ تھا، میں جو تمہید باندھ رہا ہوں کہ بھئی پہلے تو پارٹی تھی، چھوٹے لیول پہ تھی، میڈیا میں بھی جا رہے ہیں، ریپرزنٹیشن ہو رہی ہے، عمران خان صاحب بھی جا رہے ہیں، آپ بھی جا رہے ہیں. اچھا مگر یہ اچانک نہیں ہوا انجم ریزی صاحب، آپ کو کبھی لوگوں کو غلط فہمی ہے 30 اکتوبر کو ہو گیا. میں ڈیفینیٹلی اس بات کو پریڈکٹ کر سکتا ہوں کہ یہ 2 سال سے مومنٹم بڑھا تھا، مگر لوگوں نے 30 اکتوبر کو دیکھا. یہ بتائیے اب جس لیول پہ آپ آئے ہیں، اب آپ کو شہروں گھومنا پڑ رہا ہے، جلسے جلوس، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں کی سیاست ایک مڈل کلاس کے آدمی کا کام ہے؟ آپ خود ایک مڈل کلاس کے آدمی ہیں، پروفیشنل ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ چینج لا رہے ہیں. میں تمام تر اس بیک گراؤنڈ